ادب کی دنیا میں بعض تحریریں ایسی ہوتی ہیں جو سنجیدہ حقیقتوں کو ہنسی کے پیرائے میں بیان کرتی ہیں، مگر ان کے اندر چھپی ہوئی چبھن قاری کے ساتھ دیر تک رہتی ہے۔ کچھ افسانے بظاہر ہلکے پھلکے معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے جملوں کی تہ میں اترا جائے تو وہ انسانی تعلقات، سماجی رویوں اور ہماری روزمرہ زندگی کی ایسی کمزوریوں کو سامنے لے آتے ہیں جن پر ہنسنے کے بعد آدمی خود اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باحلی۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں۔ بولتی کتابوں کے اس پروگرام میں ہم اردو افسانے اور فکشن کی بڑی آوازوں کو ان کی نمائندہ تخلیقات کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم جس افسانے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو نثر کے ان دلچسپ اور شگفتہ نمونوں میں سے ہے جن میں مزاح، مشاہدہ اور معاشرتی طنز نہایت نفاست کے ساتھ ایک دوسرے میں گھل مل جاتے ہیں، اور وہ ہے سجاد حیدر یلدرم کا معنی خیز اور دلچسپ افسانہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ یہ افسانہ صرف دوستی کے رشتے کا بیان نہیں بلکہ اس انسانی رویے کی تصویر بھی ہے جہاں خیر خواہی، تعلق، اپنائیت اور مداخلت کے درمیان حدیں دھندلی ہونے لگتی ہیں۔ بعض اوقات انسان دشمنوں سے کم دوستوں کی بے جا توجہ، بے وقت مشوروں اور غیر ضروری ہمدردیوں سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یلدرم نے اسی کیفیت کو ایک شگفتہ اسلوب میں اس طرح بیان کیا ہے کہ قاری مسکرائے بھی، چونکے بھی اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو نئے زاویے سے دیکھنے پر بھی مجبور ہو جائے۔ آئیے آج سجاد حیدر یلدرم کے افسانے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کو صرف ایک مزاحیہ تحریر کے طور پر نہیں بلکہ انسانی تعلقات کے ایک نازک اور دلچسپ مشاہدے کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری سپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں دہرا دی جاتی تھی۔ یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم خوب موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا تو میں ایسا قسی القلب نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بلفظ لکھی جائے۔ چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بدنصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو، میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس کے قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے اور وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں اور وہ پھٹے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ بڑی دیر تک میں غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔
وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا۔ کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو؟ کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصے اور لطیفے پر لطیفہ کہے جا رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوط کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خامخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا، اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے اور میں نحیف و نزار ہوں۔ یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ اور کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بےہودہ خیالات ہیں، بغیر دوستوں کی زندگی دو بھر ہوتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے، مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان، چاہے مجھ پر نظریں کی جائیں۔ مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ مثلا میرے دوست احمد مرزا ہیں، جنہیں میں بھڑبھڑیا دوست کہتا ہوں۔ یہ نہایت معقول آدمی ہیں اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی ہے اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں یہ داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کمبخت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں۔ نوکر کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں خیراچی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ توبہ، اچھا بس میں 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے۔ چھت پر ہوں گے نا؟ میں پہلے ہی سمجھتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازے کو اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا ہے۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں ہے اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ آخر تمہیں میں نے پکڑ ہی لیا، مگر دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بد مت کرو۔ میں حرج نہیں کرنے آیا، خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا ہے، کہو طبیعت تو اچھی ہے۔ میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا کہ واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے۔ تو اب جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ نہایت محبت سے مسافہ کرتے ہیں اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دباتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا، اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں۔ خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اب وہ کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے۔ تاہم اگر وہ گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری اور ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور وہ مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا اگر کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ اور لیجئے، دوسرے دوست محمد تحسین ہیں۔
یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں۔ جب میں کام سے تو فارغ ہو چکتا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں، مگر تحسین آئے ہیں اور ان سے ملنا ضروری ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں ہے۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر پالیٹکس یا لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین صاحب فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کے اخبار پڑھوں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی۔ کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے ایک مقدمہ باز دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کے اس حالت میں جبکہ انہوں نے مقدمہ جیتا ہو اور کوئی مضمون نہیں۔ من جملہ اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں۔ شاکر خان صاحب موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے۔ لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا۔ ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرہ کے شایان شان ہے۔ ایک مرتبہ میرے یہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کر کہ شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیل آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کیا ہے جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے، تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو۔ میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر خان صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے کمرہ جو دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا، یہ کمرہ کوٹھی کی دوسری منزل میں تھا اور نہایت خوبی سے آراستہ تھا۔ اس کی ایک کھڑکی بائیں باغ کی طرف کھلتی تھی اور ایک نہایت ہی دلفریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پہ مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم۔ خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس انقا یعنی یکسوئی کی تلاش میں سرگرداں تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اسی وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر سیاہی کا ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا۔ ندی کی دوات مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی، انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب مگر اکثر میں نب ندارت، جاذب کاغذ ایک مخملی جلد کی کتاب میں مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا مگر اکثر اس میں میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں کہ ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں۔ آخر کار میں نے اپنا وہی پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پراں خیالات کو تیزی کے ساتھ قفس کاغذ میں بند کیا تھا، نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوش نوا کی تعریف میں شعرا اس قدر طلب اللسان ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں ہمتن مشغول ہو گیا۔ تن تنا تن تن تنانا چھن تننن تننن تننن۔ میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا اور مافیا کی خبر نہ تھی۔ یکا یک اس تن تن نے چونکا دیا۔ ہیں یہ کیا ہے؟ اب میں سمجھا۔ میرے کمرے کے قریب شاکر خان کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، اس وقت ستار سے شوق فرما رہے ہیں، بہت خوب بجا رہے ہیں۔ اس کی گلی سے آئے کیوں؟
نکھتے زلف لائے کیوں، آہا مجھ کو صبا سے ہے امید، مجھ سے صبا کو کیا غرض۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا غزل چھیڑی ہے۔ اے ترکے سوارے نواہ عربی، یسرب نگری پہنچا دینا، کس رنگ میں ہے وہ حبیب میرا، مجھے واقعی خبریا لا دینا۔ بہت ہی خوب، کمال کرتے ہیں۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا، پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ، میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے۔ میں اس فقرے تک پہنچا تھا، ہم اس وسیع اور دقیق مضمون پر جتنا غور و فکر کرتے ہیں اتنا ہی اس مشکلات کا مثل کے آگے میں کیا لکھنے والا تھا، ریگ دریا کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں۔ ایسا معمولی فقرہ تو نہ تھا، مجھے یقین ہے کہ کچھ اور تھا، کوئی اعلیٰ درجے کی تشبیہ تھی اور فقرے کو نہایت شاندار الفاظ میں ختم کرنے والا تھا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ کیا تھا کیا نہ تھا، اب تو دماغ میں اس کا پتہ بھی نہیں۔ گانے والے صاحب تو شکایت کر رہے تھے کہ اس کی گلی سے آئے کیوں، نکھتے زلف لائے کیوں، مجھ کو صبا سے ہو امید، مجھ سے صبا کو کیا غرض۔ مگر میرا تو صبا کے نام نے دماغ خالی کر دیا، اگر وہ آتی اور نکھت زلف بھی لاتی تو نہ معلوم کیا ہوتا۔ بہرحال اب مجھے وہ فقرہ از سر نو درست کرنا چاہیے، مشکلات کی بجائے کچھ اور ہونا چاہیے۔ ہم اس وسیع مضمون پر جتنا غور و فکر کرتے ہیں اتنا ہی ان بیش بہا علمی جواہر کو جو ہمارے ملک اور قوم کے علمی خزانے کے پر کرنے کے لیے کافی ہیں اور جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے، یہ کیا محمل فقرہ ہوا، لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ آپ کہاں بھول پڑے اتنے دنوں کہاں رہے، یہ فقرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے، میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھنے لگ گیا۔ ہاں تو کاٹ کے فقرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی ہے اور بظاہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں شبن۔ سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ بدل نخواستہ میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی ہے، ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا، گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا۔ خیالات غالب ہو گئے تھے، فقرہ از سر نو پھر بنانا پڑا، طبیعت اچاٹ ہو گئی، بہزار دقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا، گو وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو، کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں دروازے پر پھر دستک۔ کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ۔ دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ ہاں حضور، سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ اوفو، مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کوئی ایسی بھوک نہیں، اور آئندہ نسلوں کی زیر بار احسان کریں گے۔ یہی وہ نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا اعلیٰ نیہل مسئلہ دستک۔ کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اس وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، لو ابھی آیا۔
یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں. سب سے معذرت کرتا ہوں. میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں, چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے, کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو, میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں, سوائے اس کے کہ آمنا و صدقنا کہوں اور کیا کہہ سکتا تھا. اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے, جس چیز سے مجھے رغبت نہیں وہی کھلائی جاتی ہے. بات کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں, سہ پہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا. میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو. واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں. مگر اب خیالات کہاں. مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں, زندگی اور موت کالا نیہل. زندگی اور موت کالا نیہل مسئلہ, اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے؟ اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا. یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے. تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ نہایت صحیح پاتا ہوں. زندگی اور موت کا لا نیہل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے. پورا فقرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے. میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک. نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے, سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں یہ ہوتا ہے, آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے. میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا. تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے. خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں, مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا. مل ملا کر شام کو واپس آئے. کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں. سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام اٹھا کر دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں, وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ. غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ کر پھینک دیتا ہوں اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں. میں ناشکرا اور احسان فراموش کہا جاؤں گا, مگر میں مجبور ہوں. اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا. میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے, مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں. نہیں, ابھی بہت سے باقی ہیں. مثلاً ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے, مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں. یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں. ایک صاحب ہے جو ہمیشہ ایسے وقت آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں. ایک صاحب ہے جب مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں, میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں, مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے. ایک دوست ہیں, وہ آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں. جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے, یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں. ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں, میری نہیں سنتے. یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں, مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں. صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں, مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا. اب چونکہ میں نے یہ حال لکھنا شروع کر دیا ہے, مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند اور احباب کے متعلق اپنے دلی خیالات ظاہر کروں. دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی ہے. میں سمجھ گیا ہوں کہ کون صاحب تشریف لا رہے ہیں. میں ان کی شکایت نہیں کرنے کا, کیونکہ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ 3 گھنٹے سے میں یہ مضمون لکھ رہا تھا کہ کسی کرم فرما نے کرم نہیں فرمایا. اس لیے اس کا شکریہ میں اس مضمون کو اس ناتمام حالت میں چھوڑ رہا ہوں اور اپنے دوست کا خیر مقدم کرتا ہوں. یہ دوست میری صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں. جب آتے ہیں مجھ پر اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے. میں جانتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ کسی نئے حکیم یا ڈاکٹر کا حال سنائیں گے جو بڑا حاذق ہے, یا کوئی مجرب نسخہ میرے لیے کسی سے مانگ کر لائے ہوں گے. آئیے آئیے مزاج عالی, بہت دن بعد تشریف لائے. دوستو صاحبو, مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ محض ایک شگفتہ افسانہ نہیں بلکہ انسانی تعلقات کی اس لطیف سچائی کا بیان ہے جسے ہم روزمرہ زندگی میں محسوس تو کرتے ہیں مگر اکثر لفظ نہیں دے پاتے. سجاد حیدر یلدرم نے اس کہانی میں مزاح کے پردے میں یہ دکھایا ہے کہ بعض اوقات دوستی, خیرخواہی اور بے تکلفی اپنی حد سے بڑھ جائے تو وہ راحت کے بجائے زحمت بھی بن سکتی ہے. اس افسانے کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمیں صرف ہنساتا نہیں ہے بلکہ ہنسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سماجی رویوں کا آئینہ بھی دکھاتا ہے. یلدرم کے ہاں طنز میں تلخی نہیں, شگفتگی ہے. بات میں وزن ہے مگر انداز ایسا ہلکا اور رواں کہ قاری مسکراتے ہوئے ایک بڑی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اچھا ادب زندگی کی چھوٹی چھوٹی الجھنوں,
معمولی معلوم ہونے والے رویوں اور بظاہر ہلکے مناظر میں بھی ایک گہری انسانی معنویت تلاش کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی تحریریں وقت گزرنے کے باوجود اپنی تازگی اور اثر باقی رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ پیشکش پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ میں بتائیے کہ اگلی نشست میں آپ کس بڑے افسانہ نگار اور کس نمائندہ افسانے کو سننا چاہیں گے۔ میں ہوں عارف با حلیم اور آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بولتی کتابیں۔ سلامت رہیں۔